الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرو۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، کیونکہ سورہ یوسف کے اندر نسوانی مکر کا ذکر ہے۔ لڑکیاں نازک شیشیاں ہیں، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی۔ نسوانی مکر کا ذکر ہے، اس سے مراد ایک عورت کے مکر کا سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا ہے۔ 100 کروڑ افسوس جو علماء کرام لڑکیوں کو اس بات سے روکتے ہیں کہ انہیں سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے۔ آج وہی لڑکیاں افسانے پڑھتی ہیں، ناول پڑھتی ہیں، غزلیں پڑھتی ہیں، گانے پڑھتی ہیں، اور جو شرم و حیا کو چھوڑ چکیں، شرم و حیا کی چادر کو پھاڑ دیا، وہ افسانے لکھتی بھی ہیں، افسانے سناتی بھی ہیں، گانے لکھتی بھی ہیں اور ڈائجسٹ لکھتی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عشقیہ معشوقیہ مضامین لکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں۔ یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتی، یہ تو تھا ہاتھوں کا گناہ کرنا کہ ہاتھ گندی باتیں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر دل و دماغ بھی مصروف ہوتا ہے۔ یہ دل کا بھی گناہ ہے اور دماغ کا بھی گناہ ہے، اور اس سے شرمگاہ بھی متحرک ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی یہ گناہ ہے۔ یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے آگے بے حیائی میں بڑھا جاتا ہے۔ تو پھر آج کی نوجوان لڑکیاں وہ فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، ٹی وی کے اوپر LCD LED کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر، اور جن بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہیں۔ یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتی بلکہ جو بے حیائی کے اندر بہت بڑھ چکی ہیں، وہ
ان بے حیائی کے کاموں میں حصہ بھی لیتی ہیں، یعنی کہ وہ فلموں میں بھی کام کرتی ہیں، ڈراموں میں بھی کام کرتی ہیں اور بیہودہ بے حیائی سے بھرپور ویڈیوز کے اندر بھی وہ کام کرتی ہیں۔ تو ابھی یہیں پر ہی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال انٹرنیٹ کی گندگیوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ کی گندگیوں میں زنا کے مناظر اور موبائل کا غلط استعمال، یعنی کہ نامحرم لڑکوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کر لینا، تو ان سے ہی سارا دن بات چیت، چیٹنگ، ویڈیو کال، آڈیو کال اور بالآخر ایک دوسرے سے ملاقات، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت اپنی جوانی، اپنی شرم و حیا، اپنی پاک دامنی کھو بیٹھتی ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر بے حیا ہوں تو ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آج کل پیسہ کمانے کا جنون عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے پیسہ کما لینا چاہتی ہیں، کیونکہ دین سے دوری تو ہے ہی اور بے حیائی تو معاشرے کے اندر پروان چڑھ ہی رہی ہے۔ تو جو پیسہ کمانے والی ہوتی ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ ہے۔ آج کل کفار آپس میں تمام متحد ہو گئے اور وہ اس بات کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بے شرم اور بے حیا بن جائیں، ان سے کوئی ایسا نوجوان پیدا نہ ہو جو کفار کو، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں، انہیں پچھاڑ کر رکھ دے، جس سے کفر کو نقصان پہنچے۔ اس لیے وہ جو مسلمانوں کی ابتدا ہوتی ہے وہ ماں سے ہوتی ہے، اور وہ ماں کو ہی برباد کرنے کے لیے اپنی ہر کوشش اور اپنا ہر سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری گندی ویب سائٹ انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہیں، تو لڑکیاں ان کو دیکھنے کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں، زنا کے مناظر سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ پھر یہیں تک ہی بات نہیں رکتی، بلکہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی جسم برباد کیا جاتا ہے، تو وہ لڑکیاں کنواری نہیں رہتیں۔ تو یہیں پر ہی بس نہیں ہوتی، بلکہ آگے بڑھتی ہیں۔ ادھر ویب سائٹ کے اوپر بار بار اپیل آتی ہے کہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اتنا کمائیں، اتنا کمائیں، تو بار بار وہ اپیل آتی ہے، جس کی بنا پر وہ رجسٹریشن کروا لیتی ہیں۔ جب وہ کوئی بے حیائی کی ویڈیو یا تصویر وہ اپلوڈ کرتی ہیں تو انہیں اس مد میں پہلی مرتبہ بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ ایک ویڈیو، ایک تصویر سے ہمیں اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ پھر وہ اس کے اندر لالچ میں پھنس جاتی ہیں، تو وہ اس کے اندر ڈوب جاتی ہیں اور اپنے ہی جسم کی ویڈیو بنا کر، تصویریں بنا کر، گندے بے حیائی کے مناظر کی وہ انٹرنیٹ پر ڈالتی ہیں اور اس سے پیسہ کماتی ہیں۔ پھر یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتی، بلکہ جب وہ اس کو
انٹرنیٹ والے ویب سائٹ والے اس کو ٹریپ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آرڈر آتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح غیر مسلم لڑکے اور دوسرے نامحرم لڑکے اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہیں پر زنا کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ویب سائٹ والے ہوتے ہیں، ان کے بہت سے ملکوں میں بہت سے گناہ کی جگہوں کے پوائنٹ ہوتے ہیں، تو بالآخر یہ اس لڑکی کو اپنی جگہ پر بلاتے ہیں کہ آپ کو اتنا پیسہ آفر کیا جائے گا، تو آپ نے صرف ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر اپنی تصویریں بنوانی ہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کی تصویریں بنتی ہیں۔ پھر اسے مزید پھسلایا جاتا ہے کہ تم نے صرف ایک لڑکے کے ساتھ تصویریں بنوانی ہیں۔ یہ بے حیائی کے مناظر جو انسان کا ایمان تک چھین لیتے ہیں، تو پھر وہ نامحرم لڑکے یا بہت سے لڑکوں کے ساتھ گندی تصویریں، گندی ویڈیوز بنواتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتا، وہ اسے مزید گندگیوں، بے حیائیوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تو اس کو زنا کروانے کی آفر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہیں اتنا پیسہ، اتنا روپیہ دیا جائے گا۔ تو وہ لالچ کے اندر اندھی ہو جاتی ہے اور اسے پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو وہ اس کے لیے اس آفر کو قبول کر لیتی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ اگر اس دوران موت وغیرہ ہو گئی تو ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ تو سارا کچھ یہ تحریری طور پر ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے اجازت نامہ ہوتا ہے، پھر اس سے وہ ویب سائٹ والے وہ برے کام کرواتے ہیں۔ تو صرف یہیں پر ہی بس نہیں ہو جاتی، پھر ایک ایک عورت کے ساتھ کئی کئی مرد ایک ہی وقت میں وہ زنا کرتے ہیں۔ اس کی اجرت پچھلے زنا سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہیں پر ہی یہ کفار، یہ ویب سائٹ والے نہیں رکتے، بلکہ اس عورت کو جانوروں کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کتے، گھوڑے، اس طرح کے دیگر جانوروں کے ساتھ ملاپ کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ پھر بالآخر اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کا جسم اتنا کمزور نحیف ہو جاتا ہے کہ وہ اب ان کے کام کی نہیں رہتی، تو وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب جب اس کے سامنے موت منڈلا رہی ہوتی ہے تو اسے اب خیال آتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا، میرا تو یہ انجام ہو رہا ہے۔ اوپر حرام کھانے والے گدھ منڈلا رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ مرے اور ہم اس کا گوشت کھائیں، اور ادھر سے جنگلی جانور اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اپنا شکار بنائیں۔ چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے اس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے انجام ایک بے حیا، ایک جس نے اپنی حیا کا سودا کر دیا ہوتا ہے، اس
عورت کا، تو اس طرح سے اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ دنیا میں تو اس نے روپیہ کما لیا ہوتا ہے، مگر اور دنیا میں بھی بے تحاشا تکلیف کا سامنا کرتی ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے دائمی عذاب تیار ہوتا ہے، جو کہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اور دوزخ کے اندر اگر اس کے پاس ایمان سلامت نہ رہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ مگر اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے۔ بہت سی فلموں میں کام کرنے والی کافر لڑکیاں جب ان کا دل اللہ ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے تو وہ اس گندگی سے باہر آ جاتی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر مومنہ بن جاتی ہیں۔ تو پھر وہی لڑکیاں جو کل تک ان بے حیائی گندی فلموں میں کام کرتی تھیں، آج وہی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اور دین اسلام کے اوپر عمل بھی کرتی ہیں۔ تو جن گھروں کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے موبائلز چیک نہیں کرتا کہ اس کے اندر کیا ویڈیوز ہیں، اس کے اندر کیا آڈیوز ہیں، اس کے اندر کس کس کے کنٹیکٹ ہیں، تو ان گھروں کے اندر لڑکیوں کے اندر بربادی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج بچوں کی تعلیم کے نام پر گھروں میں انٹرنیٹ تو لگوا کر والدین دے دیتے ہیں، مگر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہی ہیں، کیا سن رہی ہیں، اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ موبائل جو کہ گناہوں کی آج کے دور کے اندر جڑ بن چکا ہے، تو لے کر دے دیتے ہیں اتنا مہنگا مہنگا، مگر اس کے اوپر اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو پھر اس سے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ اپنی ہی پسند کے لڑکوں سے تعلقات بنا کر وہ حرام اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو جو والدین اپنے بیٹیوں کو کل تک خود سکول کالجز چھوڑنے جاتے ہیں، تو آج وہی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ جو کل اپنی بیٹیوں کو خوب میک اپ کروا کر فنکشنز میں لے کر جاتے ہیں، آج وہی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر تو یہ ذکر ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، بلکہ انہیں سینہ پرونا سکھاؤ، یعنی کہ انہیں ہنرمند بناؤ، کیونکہ اس دور کے اندر جو لڑکیاں نامحرم لڑکوں سے رابطہ کرتی تھیں وہ لکھنے کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ علماء کرام نے آج کے دور میں دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جائز اس لیے قرار دیا کہ ہماری عورتوں کو جو عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ عورت کو دوسری عورت کے سامنے اپنی شرمگاہ تک ظاہر کرنا پڑتی ہے، تو ان بیماریوں کے علاج کے لیے انہیں کسی کافرہ عورت کے پاس، کافر مرد کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ وہ کسی مسلمان عورت سے ہی علاج کروائے، اپنا ٹریٹمنٹ کروائے۔ اس لیے علماء کرام نے دنیاوی تعلیم کو جائز قرار دیا، مگر دنیا کی تعلیم کے اندر اس کے پیچھے اس قدر مسلمان پاگل ہو گئے کہ بے تحاشا دنیاوی تعلیم ہونے کے باوجود آج لڑکیوں کو نوکریاں نہیں ملتی، کیونکہ ایک بہت زیادہ تعداد ہے جو
بڑھ چکی ہے، یعنی کہ اوور ایجوکیشن ہو گیا ہے۔ آپ اس بات کا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر 400 سیٹیں آتی ہیں تو اس پہ اپلائی کرنے والی 4000 اس سے بھی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جو ڈگریاں کروڑوں روپے لگا کر کی جاتی ہیں ان کی ورتھ یہ ہے، اہمیت یہ ہے کہ وہ لڑکیاں آج کے دور میں چند ماہ کی کنٹریکٹ جاب کے لیے 15,000 روپے پر ماہانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ MBBS لڑکیاں، ڈاکٹر لڑکیاں اس قدر زیادہ اوور ایجوکیشن ہو گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اور نوکریاں بالکل بھی نہیں مل رہی، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس دور میں ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو عالمہ بنایا جائے، ان کو فاضلہ بنایا جائے۔ تو ایک مولانا صاحب کو کسی عورت کا خط کسی واسطے کے ذریعے سے ملا، جس کے اندر وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے سے ہی موجود تھا، تو جب میرے باپ کے ہاتھ میں چند پیسے آئے تو وہ ڈش انٹینا لے آئے۔ پہلے ہم ملکی فلمیں دیکھتے تھے، اب ہم ملکی فلموں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کی فلمیں بھی دیکھنے لگے۔ تو اسکول کی میری سہیلی نے مجھے کہا کہ تم فلاں چینل لگانا، تو اس سے زنا کے مناظر سے تم مزے لوٹنا۔ تو وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ ایک دن میرے گھر والے سارے گئے ہوئے تھے، تو میں نے ٹی وی آن کیا اور وہ چینل اوپن کیا تو اس پہ زنا کے مناظر کے سین آئے، ویڈیوز آئیں، تو وہ میں نے دیکھیں، جس کی وجہ سے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک نوجوان کار چلائے جا رہا ہے، اس کی کار میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ میں نے اس سے منہ کالا کیا، جس سے میرا کنوارا پن زائل ہو گیا۔ اب بتائیے کہ جو مجرم ہے وہ کون ہے؟ میں مجرم ہوں، یعنی کہ لڑکی، یا پھر میرے والد؟ یہ بہت زیادہ بے حیائیوں کا دور بن چکا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ والدین سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں، یعنی کہ خود ڈرامے نہ دیکھیں، خود فلمیں نہ دیکھیں، خود انٹرنیٹ کے ذریعے سے زنا کے مناظر نہ دیکھیں، خود نامحرموں سے تعلقات کو توڑیں، نامحرم سے لطف اندوز نہ ہوں، اور خود بے حیائی انٹرنیٹ پر دیکھنے سے بچیں، خود نیکیاں کرنے والے بنیں، شرم و حیا کے پابند بنیں، اور شریعت کا دامن مضبوطی سے ہاتھ میں تھامیں۔ اس کے ساتھ ہی جو عورت ہو اس کا بھی درست انتخاب کیا جائے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں نے تمہاری ولادت سے بھی پہلے تم پر احسان کیا۔ بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ باپ نے یعنی کہ صحابی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے تمہارے لیے کسی بے حیا سے، حسن و جمال والی سے، چمکیلے بھڑکیلے رنگ والی سے شادی نہ کی، بلکہ تمہارے لیے میں نے
ایک پاک دامن با حیا با پردہ عورت سے شادی کی۔ پہلے مرد کو چاہیے کہ وہ نیک بنے تاکہ اسے نیک بیوی ملے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ نیک بنے تاکہ اس سے نیک شوہر ملے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ اس طرح کا مفہوم قرآنی آیت کا ہے۔ جب وہ خود نیک بنیں گے، سنتوں کے پابند بنیں گے، عاشق نبی بنیں گے، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنیں گے، تو اولاد بھی اللہ عز و جل سے امید ہے کہ نیک پیدا ہوگی، اور جب وہ اس کی حفاظت کرنے والے بنیں گے تو اولاد بھی پھر بڑی ہو کر نیک نام ہی کمائے گی، نیک ہی بنے گی۔ تو اس طرح سے ہم ڈوبتے ہوئے معاشرے کو سہارا دے سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے یوں ہی اپنی اولادوں کو چھوڑے رکھا کہ جو چاہیں انٹرنیٹ پر دیکھیں، جیسے چاہیں موبائل کا استعمال کریں، جیسے چاہیں دوستیاں کریں، تو وہ دن دور نہیں کہ وہ دن آ سکتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ کام ہو جائے کہ کسی کو اپنے باپ تک کا نام پتہ نہ ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ جملے اگرچہ بہت سخت تھے، اگر کسی کا اس سے دل دکھا ہو تو مجھے معافی عطا فرمائے، مجھے بھی شرم و حیا کے اوپر کاربند رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔